سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر پابندی سے متعلق آج جمعیت اہل حدیث تلنگانہ نے ایک پریس کانفرنس منعقد کی۔ پریس کانفرنس سے ڈاکٹر آصف عمری امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے تبلیغی جماعت پر پابندی سے متعلق ہم سعودی عرب کے فتوے کا نہ ہی انکار کرتے ہیں اور نہ ہی تائید کرتے ہیں۔ عمری امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ اور میرے ساتھ آج کی اس اہم نشست میں صوبائی جمعیت اہل حدیث تلنگانہ کے ناظم اعلیٰ شیخ حسین مدنی موجود ہیں اور شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے امیر محترم مولانا شفیق عالم خان جامعی بھی موجود ہیں اور میرے بائیں بازو مولانا واجد حسن مدنی حفظ اللہ نائب امیر شہری جمعیت اہل حدیث موجود ہے۔ آج اس پریس کانفرنس کے موقع پر میں سعودی عرب کے فتوے سے متعلق ایک بات کہوں گا اور دیگر تفصیل انشاءاللہ شیخ حسین مدنی بتائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت جو میں نے پیش کی ہے اس کے حوالے سے جمعیت اہل حدیث کا پیغام، اس کی دعوت یہی ہے کہ ساری انسانیت کی اصل ایک ہے اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کے نبی ہے اور ساری انسانیت کے لیے جو دین اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسی دین اسلام کی صحیح ترجمانی کا نام سلفیت ہے اور اہل حدیث ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری وعظ اور بیان میں یہ بات فرمائی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری میری سنت۔ آج پوری دنیا میں جو حالات سے ہم پوری انسانیت بالخصوص امت مسلمہ گزر رہی ہے، اس امت کے لیے اتحاد کا پیغام قرآن و سنت کی روشنی میں اور سلفیت کی دعوت کی روشنی میں یہی ہے کہ سب کلمہ طیبہ کی بنیاد پر جو تشریح جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جس کو عملی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جن کے منہج کو ہی ہم اختیار کرتے ہوئے وہی عقیدہ، وہی اصول اور وہی منہج ہم اپناتے ہیں اور اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ اس جمعیت اور جماعت کا کسی بھی قسم کی تخریب کاری سے، دہشت گردی سے ذرہ سا بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ جماعت صرف انسانیت کو توحید کی طرف بلاتی ہے اور شرک کے ابطال جو کہ جس سے انسانیت دنیا اور آخرت میں جس سے تباہی ہے اس سے روکتی ہے۔ میں یہاں پر یہ پیغام دوں گا کہ جو آج 10 دسمبر کو سعودی عرب کی جانب سے جو فتویٰ جاری ہوا وہ ان کے اپنے مقامی حالات اور اس ملک کی اصول اور قواعد کے مطابق ہے۔ ہمارا جو ہے اس کا نہ ہم انکار کرتے ہیں اور نہ ہی اس کی تائید کرتے ہیں۔ وہاں کے اپنے حالات کے حساب سے انہوں نے جو فتویٰ دیا وہ ان کے لیے مناسب ہے۔ ہم اس کو ہندوستان کی کسی بھی جماعت پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، اس لیے یہاں پر میڈیا اور خاص طور سے دیوبند کے علماء نے جس قسم کی غلط فہمی پھیلا کر جو شر پھیلا رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ہم کو اصولی طور پر اسی بات کی طرف آنا چاہیے جو آج ہمیں ضرورت ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہم سب کو ایک جانتے ہیں اور تمام جماعتوں کا اتحاد ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن اتحاد کس بات پر ہوگا؟ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور صحابہ کرام کے منہج کے مطابق ہوگا۔ اس پر آج کے اس کانفرنس میں مزید تفصیل انشاءاللہ شیخ حسین مدنی حفظ اللہ رکھیں گے۔ رحیم خرم جامعی حفظہ اللہ صاحب کا ایک بیان جاری ہوا سلفی موقف کے حوالے سے اور بالخصوص سعودیہ کی جانب سے جو پابندی عائد کی گئی جماعت تبلیغ یا تبلیغی جماعت پر، اس کے تناظر میں یقیناً ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہ جمہوری ملک ہے جس میں حریت رائے کا مکمل اختیار ہے، فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن، لیکن چونکہ گفتگو کی گئی سلفی موقف کے تناظر میں، سلفی منہج کے حوالے سے، تو کچھ حلقوں اور گوشوں میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے اور وہ تشویش کے ازالے کے لیے کچھ خلاصہ کرنا ہم تمام کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس تنظیم پر پابندی عائد کی گئی اور جس ملک میں تحدیدات نافذ کیے گئے، وہ تنظیم اور وہ ملک دونوں بہتر جانتے ہیں کہ ان کی کیا سرگرمیاں تھیں اور اس ملک کے حکمرانوں کی کیا حکمت عملی ہے۔ میں خود بھی اس میں پڑھنا نہیں چاہتا اور نہ ہی میں عوام سے یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ ان جیسے موضوعات میں دلچسپی لیں۔
شیخ محترم نے گفتگو کے دوران مملکت یعنی کنگڈم جسے ہم کہہ سکتے ہیں، بادشاہت جہاں پر رہتی ہے، مملکت اور جمہوریت کے حوالے سے بات کی اور کچھ موازنہ بھی کیا۔ دیکھیے، اسلامی نقطہ نظر سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بادشاہت یا مملکت کوئی عیب کی بات نہیں۔ انبیاء علیہم السلام میں سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا بادشاہت کا، اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کو قرآن میں ایک نعمت سے تعبیر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی، فرما دی بہت پہلے ہی کہ خلافت جو نبوت کے طرز پر رہے گی وہ صرف 30 سال رہے گی، اس کے بعد میں بادشاہت اور رحمت رہے گی۔ تو یہ بنیادی باتیں بادشاہت کے حوالے سے ہم کو جاننی ہے۔ اگر کہیں جمہوریت ہو اور وہاں پر دین کی پاسداری نہ ہو، شرکیہ کام ہو، بدعات کے کام ہو، کفریہ کام ہو، دین بیزاری ہو، الحاد ہو، دہریت ہو، اور کہیں دوسری جانب بادشاہت ہو لیکن دین و ایمان کی، عقائد کی حفاظت ہو رہی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کیسی جمہوریت یا کیسی بادشاہت قابل ترجیح ہے۔ مولانا نے گفتگو کے دوران کہا کہ یہ جو منشور جاری ہوا، جو قرار شاہی فرمان جاری ہوا، بادشاہت کو خطرات لاحق تھے جس کی وجہ سے جاری ہوا۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شفیق عالم خان جامعی، امیر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد۔ میں اس موقع پر تمام احباب کو اور خصوصاً علماء کرام کو اس بات کی تاکید کرتا ہوں اور ان سے یہ اپیل و گزارش بھی کرتا ہوں کہ کسی بھی قسم کے ملی، قومی یا بین الاقوامی مسائل میں جلد بازی سے کسی بھی قسم کا بیان جاری نہ کریں، اس سے اعتراض کریں اور مسائل سے مکمل طور پر پہلے واقفیت حاصل کریں اور وہ چیز ذمہ داروں کے علم میں لائیں، یہ بہتر ہوگا اور اس سے اتحاد اور ہمارے اندر یکجہتی پیدا ہوگی۔ بس میرا پیغام یہی ہے، میں یہی کہوں گا کہ کوئی بھی کام جلد بازی میں نہ کریں، پہلے تحقیق کر لے، اس کے بعد ذمہ داروں کو اس سے واقف